ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمویدا ای کلاس جماعت چہرم، مضمون ماحولیاتی مطالعہ اور سبق نمبر 10 کا حصہ اول. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، میرا نام شیرین سلطانہ ہے. میں گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول سی بی مین بلاری میں معاون معلمہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہوں. اس وقت میں چوتھی جماعت کے طلباء سے مخاطب ہوں اور آج کی اس ای کلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح سے سبق کی سمجھائش کو سنیں گے اور اہم نکات کو اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. بچوں، میں اب چند سوالات پوچھتی ہوں، صحیح جواب دینے کی کوشش کیجیے. تو بچوں، پہلا سوال ہے، چند جانداروں کے نام بتاؤ. ہاں بتاؤ بچوں، جاندار کیا کیا ہیں؟ انسان، جانور اور پرندے. ہاں بچوں، جانداروں کے نام انسان، جانور، پرندے، کیڑے پتنگے یعنی کیڑے پتنگوں کو حشرات بھی کہتے ہیں وغیرہ، یہ سب جاندار ہیں. بچوں، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ بتاؤ بچوں، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، ہوا بولیے، اور پانی، ہاں، اور غذا. تو بچوں، جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا ضروری ہے. دیکھیے بچوں، یہاں پر تصویر میں یہاں درختوں سے ہمیں ہوا حاصل ہوتی ہے اور غذائی اجزاء، درختوں سے ہمیں ہوا اور غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں. پانی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر جانداروں کی بقا ناممکن ہے، یعنی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے. زمین ہی ایک واحد سیارہ ہے جہاں پر انسان، جانور، پرندے، کیڑے پتنگے یعنی حشرات اور پیڑ پودے رہتے ہیں. پیارے بچوں، ذرا اس تصویر کو دیکھ کر بتائیں یہ کیا ہیں؟ ہاں بچوں، آپ نے صحیح پہچانا، یہ گھر ہیں. بچوں، یہ گھر کیا ایک ہی طرح کے ہیں؟ نہیں نا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کئی طرح کے ہوتے ہیں. گھر جگہ کے سائز کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور تعمیر کے لحاظ سے کئی طرح کے ہوتے ہیں. اس کی تعمیری اشیاء بھی الگ الگ استعمال کرتے ہیں. یہ سب گھر کہلاتے ہیں. دیکھو بچوں، اس تصویر میں گھر الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں نا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گھر ہی کہتے ہیں. دیکھنے میں یہ الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ سب گھر ہیں. بچوں، ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ ہاں، ہم سب گھروں میں رہتے ہیں. تو بچوں، گھر کو پناہ گاہ، مکان یا رہائش گاہ بھی کہتے ہیں. آج ہم رہائش اور اس کے اقسام کے متعلق درج ذیل نکات پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے ہم رہائش یعنی گھر کے متعلق جانیں گے. دوسرا ہے دیہاتوں اور شہروں کے گھروں کے درمیان فرق کو جانیں گے. اور تیسرا ہے کثیر منزلہ عمارتوں اور جھوپڑیوں کے متعلق جانیں گے. اور چوتھا ہے گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کے متعلق جانیں گے. بچوں، آپ اس سبق کی سمجھائش کے بعد رہائش کے متعلق بتانے کے قابل ہو جائیں گے. دیہاتوں اور شہروں کے گھروں کے درمیان فرق کر سکو گے، یعنی کون سے دیہات کے گھر ہیں اور کون سے شہروں کے گھر ہیں اسے پہچان سکو گے. اور بچوں، کثیر منزلہ عمارتیں کسے کہتے ہیں اور جھوپڑیاں کسے کہتے ہیں اس کے متعلق بھی آپ بتانے کے قابل ہو جائیں گے. اور بچوں، گھروں کی تعمیر میں
استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کے متعلق بتانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں، سب سے پہلے ہم رہائش یعنی گھر سے جانداروں کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہاؤس پروٹیکٹ اس فرام، رہائش یعنی وہ جگہ جہاں پر جاندار زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی جہاں پر جاندار زندگی بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، اس جگہ کو گھر یا رہائش کہتے ہیں۔ تو بچوں، رہائش سے جانداروں کی دھوپ، گرمی، بارش، ٹھنڈی ہواؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور بچوں چوروں اور خطرناک جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، تو ایسی جگہ کو رہائش کہتے ہیں۔ تو بچوں، گھروں میں ہم رہنے سے ہمیں دھوپ سے حفاظت ہوتی ہے، بارش سے حفاظت ہوتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے حفاظت ہوتی ہے، چوروں اور خطرناک جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ رہائش کہتے ہیں۔ شاباش بچوں، ہم نے رہائش سے حفاظت کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ چلیے بچوں، اب ہم رہائش سے حفاظت کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ رہائش سے جانداروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے سامان جو گھروں میں سلیقے سے رکھی جاتی ہیں، آسانی سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آسانی سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور بچوں، گھر کے تمام افراد ایک ہی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں پر راحت، سکون، کھانے پینے کی اشیاء اور سونے کے لیے آرام گاہ اور پاکی صفائی کے سامان کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر باورچی خانہ ہے جسے انگریزی میں کچن کہتے ہیں، کچن روم کہتے ہیں، اور یہ ہے ہال جسے لیونگ روم کہتے ہیں، اور یہ آرام گاہ یعنی بیڈ روم ہے، اور یہاں پر واش روم اور ٹوائلٹ کا بھی یہاں تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ تو بچوں، پاکی صفائی کے سامان کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ رہائش سے حفاظت کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کے سامان بھی جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں، اب ہم ہماری ریاست کرناٹک کے مختلف علاقوں میں بنائے جانے والے گھروں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، اس تصویر پر دیکھیے، یہاں کون سا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بچوں، آپ نے صحیح پہچانا، یہ ہماری ریاست کرناٹک ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ایک دائرے کی شکل سے یعنی راؤنڈ آف کر کے ایک ضلع دکھائی دے رہا ہے، وہ دھارواڑ ہے۔ تو کرناٹک کے دھارواڑ ضلع میں تعلیمی شعبے کے جانب سے ایک کیمپ رکھا گیا، جس میں ہماری ریاست کے کئی علاقوں سے طلباء اس کیمپ میں آئے ہوئے تھے، اور یہ طلباء اپنے اپنے علاقوں میں بنائے جانے والے گھروں کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ کس کے متعلق بات چیت کر رہے تھے بچے؟ یہ گھروں کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ چلیے بچوں، ہم اس کیمپ میں آئے ہوئے بچوں سے مل کر وہاں کے گھروں کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ بچوں، یہاں پر ہماری ریاست کرناٹک دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر جو ضلع اوپر جو دکھائی دے رہا ہے، جو پیلے رنگ سے جو ضلع دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گلبرگہ ہے۔ تم نے گلبرگے کا نام سنا ہے نا بچوں، جہاں پر حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے، اور تم میں اکثر جا کر بھی آئے ہوں گے۔ اب گلبرگے کا نام بدل کر کلبرگی رکھا گیا ہے۔ بچوں، گلبرگے کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے؟ کلبرگی رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ضلع کلبرگی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کلبرگی کے یہ تعلقے ہیں، ایک تعلقہ جیورگی ہے۔ تو اس کیمپ میں آئی ہوئی لڑکی جو جیورگی سے آئی ہے، اس لڑکی سے مل کر ہم جیورگی کے گھروں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ہم کلبرگی کے جیورگی تعلقے سے آئی ہوئی اس لڑکی رقیہ سے ملتے ہیں اور جیورگی کے گھروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر جیورگی میں زیادہ گرمی اور برسات بہت کم ہوتی ہے۔ کیسا ہوتا ہے بچوں یہاں کا موسم؟ بہت گرمی کا ہوتا ہے اور برسات بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں پر گھروں کی تعمیر میں شہبات کی سلوں اور شہبات کی پتھر کی سلوں سے یہاں کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اور لکڑی کی بنی شہتیروں پر، بڑی شہتیروں پر چھوٹی شہتیروں کو رکھ کر اس پر کیچڑ ڈالا جاتا ہے، اور
بعض جگہوں پر شہبات کی سلوں سے ہی چھتوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہ جیورگی میں بنائے جانے والے گھروں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اشیاء، یہ ہے شہبات کی سل اور یہ ہے لکڑی کی بنی بڑی شہتیریں اور چھوٹی شہتیریں۔ چلیے بچوں، اب ہم دیہات کے گھروں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دیہات یعنی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں، وہاں کے جھوپڑیوں کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دیہات یعنی چھوٹا سا گاؤں جسے خریا اور انگریزی میں ولیج کہتے ہیں۔ یہ لڑکا عابد ہے۔ عابد چک منگلورو کے کپا دیہات کا رہنے والا ہے۔ یہ اس کیمپ میں آیا ہوا ہے۔ یہ وہاں کے گھروں کے متعلق بتا رہا ہے۔ چک منگلورو کے علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، یہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے چھت ڈھلوان بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر میں چھت کس طرح ڈھلوان بنائے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ دیواروں کی تعمیر کے لیے اینٹ اور کیچڑ کا استعمال کرتے ہیں اور چھت کے لیے گھاس کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر پر یہاں دیواروں کے لیے اینٹ اور کیچڑ کا استعمال کیا گیا ہے اور چھت کے لیے گھاس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر سال اس پر نئی گھاس ڈال کر اس چھت کی مرمت کر لیتے ہیں۔ 4 یا 5 سال میں ایک مرتبہ اس گھاس کو پوری طرح سے یعنی اس چھت کی گھاس کو پوری طرح سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے دیہات کے گھروں کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ اس کے تعمیری اشیاء کیا کیا ہیں؟ اینٹ اور کیچڑ دیواروں کے لیے اور چھت کے لیے گھاس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور چک منگلورو کے بعض علاقوں میں دیواروں کی تعمیر کے لیے سرخ اینٹ کا استعمال کرتے ہیں اور چھت کے لیے کھپریل کا استعمال کرتے ہیں۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے چھت ڈھلوان بنائے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر پر گھروں کس طرح یہاں کی چھتیں ڈھلوان بنائی گئی ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم بنگلور سے آئی ہوئی حسینہ سے ملیں گے جو اس کیمپ میں آئی ہوئی ہے اور کثیر منزلہ عمارتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کل یہاں کے لوگ گھروں پر گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ آج کل بنگلور کے لوگ گھروں پر گھروں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ایسی عمارتوں کو کثیر منزلہ عمارتیں کہتے ہیں۔ دیکھیے اس تصویر پر یہاں پر گھروں کو کس طرح تعمیر کیا گیا ہے۔ ایسی عمارتوں کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ کثیر منزلہ عمارتیں کہتے ہیں۔ یہ بہت اونچی ہوتی ہیں، تو ایسی عمارتوں کو کثیر منزلہ عمارتیں کہتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر میں دیواروں کے لیے سرخ اینٹ کا استعمال کرتے ہیں اور سیمنٹ کی اینٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں بچوں؟ کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر میں دیواروں کے لیے اینٹ یا سیمنٹ کے بنے اینٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بچوں، چھت کے لیے لوہے کی سلاخیں، ریت، سیمنٹ اور چھوٹے چھوٹے پتھر، مکسنگ کے لیے مکسر اور کرین کا جو سامان کو اٹھانے کے لیے کرین کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی مشینوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فرش کے لیے رنگین ٹائلز کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، چھت کے لیے کیا کیا تعمیری اشیاء ہیں۔ یہاں پر لوہے کی سلاخیں ہیں، ریت ہے، سیمنٹ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ تو بچوں، ان اشیاء کا استعمال کر کے چھتوں کو تعمیر کرتے ہیں اور فرش کے لیے رنگین ٹائلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بچوں، یہ عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے یہاں پر لفٹ کے ساتھ ساتھ چڑھنے کے لیے لفٹ کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ اس طرح کی لفٹ میں لفٹ اوپر چڑھتی ہوئی اور نیچے اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ساتھ میں سیڑھیاں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس لفٹ کے باہر بٹن ہوتے ہیں جس منزل پر جانا ہوتا ہے اس منزل کا نمبر دبا دیں تو وہ لفٹ اس منزل پر ہی رکتی ہے۔ ہمیں عمارت کی جس منزلہ پر جانا ہوتا ہے وہاں نمبر دبا کر ہم لفٹ میں وہ نمبر دبا کر اس لفٹ کی منزل پر چڑھ سکتے ہیں اور ویسے ہی نمبر دبا کر ہم نیچے اتر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں 5ویں منزل پر چڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں لفٹ میں 5 نمبر دبا دیں تو لفٹ 5ویں منزل پر رکتی ہے۔ ویسے ہی اگر ہم نیچے آنا ہوتا ہے، 1ویں منزل پر آنا ہوتا ہے تو 1 نمبر دبا دیں اور گراؤنڈ فلور پر آنا ہوتا ہے تو 0 دبا دیں تو لفٹ نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم چڑھ سکتے ہیں اور نمبر دبا کر ہم نیچے اتر بھی سکتے ہیں۔ اس لفٹ میں لوگ چڑھتے ہوئے باہر سے نظر آتے ہیں۔ اس لفٹ پر چڑھنے والے لوگ باہر سے نظر آتے ہیں۔
ऐसे लिफ्ट बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में होते हैं। एक ही वक्त आदमी चढ़ सकते हैं एक ही वक्त, और इसमें एक्सीलेटर लिफ्ट में उतर भी सकते हैं। ऐसे लिफ्ट को एक्सीलेटर लिफ्ट कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम झोपड़पट्टी के घरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, अब हम इस कैंप में आए हुए इस लड़के से मिलते हैं। ये बेंगलुरु के झोपड़पट्टी का रहने वाला है। झोपड़पट्टी का रहने वाला है। जाहिद से मिलते हैं। इस लड़के का नाम जाहिद है, जो कैंप में आया हुआ है। ये झोपड़पट्टी का रहने वाला है। बच्चों, झोपड़पट्टी के घर बहुत छोटे होते हैं। यहाँ के तमाम घर बहुत छोटे होते हैं। देखिए इस तस्वीर में झोपड़ियां किस तरह छोटी छोटी नजर आ रही हैं। यहाँ दीवारों की तामीर के लिए, झोपड़पट्टी की दीवारों की तामीर के लिए ईंट और कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। छत के लिए नारियल के पत्ते, टिन के शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ जगहों पर छत के लिए खपरेल का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये झोपड़पट्टी के घर हैं। झोपड़पट्टी के घरों में तामीर होने वाली अशिया बताइए बच्चों। दीवारों के लिए ईंट और कीचड़, और छत के लिए टिन के शीट्स, नारियल के पत्ते, और ये खपरेल हैं। छोटी सी जगह में सैकड़ों घर एक दूसरे से लगे रहते हैं, यानी करीब होते हैं, जिसकी वजह से हवा और रोशनी ठीक तरह से मुहैया नहीं हो पाती। देखिए इस तस्वीर में झोपड़ियां एक दूसरे से करीब हैं, जिसकी वजह से यहाँ के घर वालों को यहाँ के घरों में रोशनी और हवा ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। और बच्चों, यहाँ पर जमींदोज नालियां यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम ना रहने की वजह से, यानी जो जमीन के अंदर से जो नालियों का, गंदे पानी के नालियों का जो कनेक्शन दिया जाता है, उसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये ना रहने की वजह से यहाँ के लोगों का, यानी झोपड़पट्टी के लोगों का इस्तेमाल किया हुआ पानी, जैसे कि कपड़े धुलाई, बर्तन धुलाई और नहाया हुआ पानी घरों के सामने ठहर जाता है, जिससे मच्छर मक्खियों का खतरा लाहक रहता है और कीड़े पतंगों का भी खतरा रहता है। बच्चों, यहाँ पर बसने वाले लोग, यानी झोपड़पट्टी के रहने वाले लोग अपने अतराफ के माहौल को पाक साफ रखने के बजाय अपने घरों का कूड़ा वहीं पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से मक्खियां, मच्छर, खतरनाक जरासीम बीमारियां फैलाते हैं और बदबू और गंदगी पैदा होती है। देखिए इस तस्वीर में झोपड़ियों के सामने किस तरह गंदा पानी ठहरा हुआ है और यहाँ पर कूड़ा डाला गया है। बच्चों, तुमने क्या ऐसी आलूदा जगह को देखा है? देखिए इस तस्वीर में यहाँ पर झोपड़पट्टी का इलाका है। यहाँ के घरों के सामने किस तरह गंदा पानी ठहरा हुआ है और घरों का कूड़ा भी घरों के सामने डाल दिए हैं। तो बच्चों, ऐसी आलूदा जगह को हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं? वहां पर ऐसी जगहों में किस तरह तब्दीलियां लाई जा सकती हैं? बच्चों, सबसे पहले हमें एक शहरी की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी और फर्ज है कि हम अपने अतराफ के माहौल को पाक और साफ रखें और अपने घरों का कूड़ादान में डालना चाहिए। और बच्चों, अंजुमने बल्दिया यानी म्युनिसिपालिटी के लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसी गंदी जगहों की पाकी सफाई का ख्याल रखें। और बच्चों, जहां पर भी जमींदोज नालियां यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ना हो या किसी भी तरह की सहूलत ना हो, जैसे कि सड़कें ठीक तरह से ना हो, पीने के पानी का इंतजाम ना हो, करंट की कोई तकलीफ हो, तो हम क्या है, महकमे को एक खत के जरिए जिम्मेदार अफसरान को खत के जरिए हम लिखकर एक दरख्वास्त खत यानी रिक्वेस्टिंग लेटर के जरिए हम लिखकर वहां पर इंतजाम करवा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम गंदी जगहों में तब्दीलियां ला सकते हैं। अच्छा बच्चों, घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाली अशिया की तस्वीर पर गौर करके बताएं, ये अशिया किन घरों के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये है, हाँ बच्चों, आपने ठीक पहचाना, ये है लकड़ी की शहतीर। और ये बताओ बच्चों,
ہاں شہوات کے سل ہیں۔ تو بچوں یہ ان اشیاء کا استعمال کن گھروں کے لیے کرتے ہیں؟ جیورگی کے گھروں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں۔ بچوں ان اشیاء کا استعمال جیورگی کے گھروں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے، یہ سل موٹے ہوتے ہیں، جلد گرم نہیں ہوتے، ایسے علاقوں میں ان اشیاء کا استعمال کر کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ ان اشیاء کا استعمال جھوپڑ پٹی اور زیادہ بارش والے علاقوں کی گھروں کی چھتوں کو ڈھلوان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ بارش کا پانی آسانی سے بہہ جائے، ورنہ چھت سے بارش کے پانی کے ٹپکنے سے بجلی یعنی کرنٹ شاک کا خطرہ رہتا ہے۔ بچوں ذرا اس اشیاء کو دیکھ کر ان کے نام بتائیے، یہ کیا ہیں؟ ہاں آپ نے صحیح بتایا، یہ مٹی ہے اور یہ اینٹ ہے۔ اور بچوں یہ کیا ہے؟ گھاس، یہ ہے منگلورو کھپریل اور یہ سرخ کھپریل، اور یہ ہے ٹن کے شیٹس، اور یہ بتائیے بچوں ناریل کے پتے۔ بچوں آپ نے اشیاء کو ٹھیک ٹھیک پہچانا ہے۔ تو بچوں ان اشیاء کا استعمال کر کے جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ ان اشیاء کا استعمال کر کے بنائے ہوئے گھر مضبوط نہیں ہوتے، ایسے گھروں کو کچا گھر کہتے ہیں۔ ان اشیاء کا استعمال کثیر منزلہ اور پکا گھروں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں جو بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے پتھر، ریت، سیمنٹ، لوہے کی سلاخیں، ٹائلز، رنگین ٹائلز اور بیت الخلا۔ تو بچوں ان اشیاء کا استعمال کر کے بنائے ہوئے گھر مضبوط ہوتے ہیں، ایسے گھروں کو پکا گھر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ پکا گھر کہتے ہیں۔ جو مضبوط ہوتے ہیں ایسے گھروں کو پکا گھر کہتے ہیں۔ ہم نے مختلف تعمیری اشیاء کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ مختلف تعمیری اشیاء کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں، دروازے، الماریاں جو لوہے اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، شوکیس اور کھڑکیوں کے لیے کانچ کا استعمال کر کے گھروں کو بہت ہی خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر الماریاں ہیں جس میں کپڑوں اور چیزوں کو سلیقے سے رکھا گیا ہے، اور یہ کھڑکیاں ہیں جس سے ہمیں ہوا اور روشنی گھروں میں اچھی طرح سے پہنچ پاتی ہے۔ تازہ ہوا ہم کھڑکیوں سے لے سکتے ہیں۔ اور بچوں یہ دروازے ہیں، اس پر نقش و نگاری کر کے دروازے بنائے گئے ہیں، یہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں گھر کئی قسم کے ہوتے ہیں، گھر کئی طرح کے ہوتے ہیں، گھر ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے۔ تو بچوں آپ اپنے پڑوس اور رشتہ داروں کے گھروں کے متعلق جائزہ لے کر اپنے اپنے اساتذہ کو ان گھروں کی تعمیری اشیاء کے متعلق بتائیے۔ بچوں آپ نے مختلف گھروں یا رہائش کے متعلق جان چکے ہیں۔ بچوں ہم نے مختلف گھروں کے متعلق معلومات حاصل کیے ہیں۔ تو بچوں اس کے موسم اور آب و ہوا کا خیال رکھ کر گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ کس لحاظ سے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں؟ موسم اور آب و ہوا کا خیال رکھ کر گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور مختلف تعمیری اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کئی علاقوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، جس سے گھروں پر موسم اور آب و ہوا متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے ایسے گھروں کی چھتوں کو ڈھلوان بناتے ہیں، اور جہاں پر زیادہ طوفانی ہوائیں چلتی ہیں ایسے گھروں میں باڑھ اور زلزلوں کا خطرہ رہتا ہے، تو ایسے علاقے کے لوگ ہلکے لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ وہاں پر لکڑی کے گھر بنائے جاتے ہیں جو زمین سے اوپر بناتے ہیں، تاکہ پانی گھروں میں نہ آئے، بارش کا پانی یا باڑھ کی وجہ سے پانی گھروں میں نہ آئے، اس لیے لکڑی کے گھر جو زمین سے اوپر بناتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے برفانی علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ برفانی علاقوں میں زیادہ برف باری ہوتی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو بچوں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے وہاں کے موسم کے لحاظ سے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کے گھروں کی چھتوں کو ڈھلوان بناتے ہیں، اور علاقائی موسم اور آب و ہوا کا لحاظ رکھ کر گھروں کو الگ الگ طریقے سے تعمیر کرتے ہیں۔ گھروں کو الگ الگ طریقے سے تعمیر کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟
वहाँ के इलाकाई मौसम और आबहवा का ख्याल रखते हुए घरों को अलग अलग तरीके से तामीर करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम मंदरजा झेल खाली जगहों को पुर करेंगे। मंदरजा झेल खाली जगहों को पुर कीजिए। बच्चों, पहली डैश है, जानदारों की जिंदगी बसर करने की जगह डैश कहलाती है। बच्चों, जानदारों की जिंदगी बसर करने की जगह क्या कहलाती है? बताओ बच्चों। रिहाइश। शाबाश। तो जहां पर जानदार जिंदगी बसर करते हैं उस जगह को रिहाइश कहते हैं। और बच्चों, दूसरी डैश है, घरों पर घरों को तामीर करने को डैश कहते हैं। शाबाश। कसीर मंजिला इमारतें कहते हैं। बच्चों, कैंप में हसीना किस शहर से आई हुई थी? हसीना डैश शहर से आई हुई है। हसीना बेंगलुरु शहर से आई हुई है। शाबाश। अच्छा बच्चों, चौथी डैश है, बारिश वाले इलाकों की छतों को डैश रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? हाँ, ढलवान रखा जाता है। शाबाश। बच्चों ने ठीक ठीक जवाब दिए हैं। चलिए बच्चों, मैं अब चंद सवालात पूछती हूँ, देखें कौन ठीक ठीक जवाब देते हैं। बच्चों, मंदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, रिहाइश किसे कहते हैं? बताओ बच्चों। हाँ, जहां पर जानदार जिंदगी बसर करते हैं उस जगह को रिहाइश कहते हैं। वो जगह जहां पर जानदार जिंदगी बसर करते हैं उसे रिहाइश कहते हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल है, हमारी रियासत का नाम क्या है? शाबाश, कर्नाटक। वेरी गुड। हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है। बच्चों, तीसरा सवाल है, गुलबर्गे का नाम बदलकर क्या रखा गया? कलबुर्गी। वेरी गुड। गुलबर्गे का नाम बदलकर कलबुर्गी रखा गया। बच्चों, चौथा सवाल है, जेवर्गी के लोग पत्थर की सिलों से क्यों घरों की तामीर करते हैं? वहां गर्मी होती है। शाबाश। तो बच्चों, क्योंकि जेवर्गी में ज्यादा गर्मी होती है इसलिए वहां पत्थर की सिलों से घरों को तामीर करते हैं। और बच्चों, पांचवा सवाल है, आबिद कहाँ का रहने वाला है? आबिद चिकमंगलुरु के कोप्पा देहात का रहने वाला है। बच्चों, आपने ठीक ठीक जवाब दिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाबाश, शाबाश बच्चों, आपने ठीक ठीक जवाब दिए। अब आइए घर पर काम अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लो। तो बच्चों, पहला सवाल है, देहात के घरों में इस्तेमाल होने वाली अशिया के नाम बताओ। तो बच्चों, आपको देहात के घरों में कौन कौन से अशिया इस्तेमाल होते हैं इसके नाम लिखकर लाना है और तस्वीर भी चिस्पान कर सकते हैं। और बच्चों, दूसरा सवाल है, बारिश वाले इलाकों के घरों की छत क्यों ढलवान बनाते हैं? बारिश वाले इलाकों की घरों की छत क्यों ढलवान बनाते हैं इसकी वजह आपको लिखकर लाना है। और तीसरा सवाल है, कसीर मंजिला इमारतें किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप अपना होमवर्क करके अपने अपने असातिज़ा को बताइए। मैं अपनी क्लास का इख्तिताम इसी पर करते हुए इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहिए, हिफाजत से रहिए। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.